بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یروشلم کی ساحرہ۔ یروشلم کی ساحرہ ان لوگوں کی داستان ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے منتظر تھے۔ یہ نبطی عربوں کی عظیم تاریخ ہے جنہوں نے بیک وقت رومنوں، مصر کے حکمران گالس، یروشلم کے بادشاہ ہیروڈیس اور مشرق کے حکمران حدار بن حدار کو بدترین شکستیں دیں۔ یہ حسین و جمیل اور تاریخی لڑکی ہیرودیہ کا قصہ بھی ہے جس نے اپنے زہد شکن رقص کے انعام کے طور پر اللہ کے نبی یحییٰ علیہ السلام کا سر مانگا تھا۔ یہ اصحاب کہف کے اساطیری شہر رقیم کی کتھا بھی ہے۔ اس میں نبطیوں کے بادشاہ حارث کی ترکتاز بھی ہے۔ یروشلم کی ساحرہ میں قدیم سابی مذہب کی پوری تفصیل بھی ملے گی۔ یہ تاریخ کے مشہور ڈاکو براہا کی سرگزشت بھی دیے ہوئے ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حادثات زندان میں رہا۔ غزیہ کی یروشلم کی ساحرہ زمانے قبل اسلام کی وہ سرگزشت ہے جسے ایک دلچسپ کہانی کی صورت میں تاریخ کے اوراق سے قطرہ قطرہ کشید کیا گیا ہے۔ مصنف اسلم راہی M.A۔ رومنوں کے شہنشاہ ٹائبرس کو جب یہ خبریں پہنچیں کہ نبطیوں کے بادشاہ حارث نے پہلے گالس، اسٹرابو اور ہیرودیس کے مشترکہ لشکر کو بدترین شکست دی، گالس اور اسٹرابو مصر کی طرف بھاگ گئے جبکہ ہیرودیس ذلت آمیز شکست اٹھا کر اپنے مرکزی شہر کی طرف چلا گیا۔ اس کے بعد رومن شہنشاہ کے پاس یہ خبر بھی پہنچی کہ نبطیوں کے بادشاہ حارث نے رومنوں کے حلیف اور شام کے بادشاہ حداد بن حدار کو بدترین شکست دی اور حداد بن حدار کا خاتمہ کر دیا اور دمشق پر قبضہ کر لیا۔ ان خبروں نے رومنوں کے شہنشاہ ٹائبرس اور سلطنت کے اکابرین کو ہلا کر رکھ دیا تھا، اور وہ یہ سوچنے لگے تھے کہ اگر نبطی اسی طرح اپنی عسکری طاقت اور قوت کو بڑھاتے رہے تو وہ انطاکیہ کے علاوہ فلسطین میں رومنوں کے مفادات کی بساط کو لپیٹ کر رکھ دیں گے۔ انہیں یہ بھی خطرہ ہو گیا تھا کہ اگر نبطیوں نے مزید پھیلنے کی کوشش کی تو وہ انہیں مصر جیسی سرزمین سے بھی محروم کر سکتے ہیں۔ جب یکے بعد دیگرے ٹائبرس کے پاس گالس، اسٹرابو، ہیرودیس اور حداد بن حدار کی بدترین شکست کی خبریں پہنچیں تو اس نے سب سے پہلے اپنے مائدین سلطنت سے مشورہ کیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے چیدہ جرنیلوں کی ایک مجلس طلب کی۔ اس میں صلاح مشورے ہوئے۔ ان سارے صلاح مشوروں کے نتیجے میں ٹائبرس نے نبطیوں کے خلاف حرکت میں آنے کا تہیہ کر لیا۔ ایک بہت بڑا بحری بیڑا ٹائبرس نے مصر کی طرف روانہ کیا۔ اس بحری بیڑے کے اندر دو لشکر تھے۔ ایک لشکر کے لیے حکم تھا کہ وہ مصر میں اتر جائے گا اور خشکی کے راستے صحرائے سینا کو عبور کرتے ہوئے فلسطین کا رخ کرے گا۔ ساتھ ہی اس نے مصر میں اپنے حاکم گالس اور اس کے جرنیل اسٹرابو کو حکم دیا کہ جو لشکر روم سے ان کی مدد کے لیے بھیجا جا رہا ہے اپنے طور پر بھی وہ ایک لشکر تیار کریں۔ اس طرح ایک بھرپور قوت کے ساتھ دونوں لشکروں کو یکجا کر کے صحرائے سینا کے راستے نبطیوں سے جنگ کرنے کے لیے بڑھیں، اور مشترکہ لشکر کی کمانداری مصر میں رومنوں کے گورنر گالس کو سونپی گئی تھی، جبکہ مصر میں گالس کے سپہ سالار اسٹرابو کو نائب مقرر کیا گیا تھا۔ ساتھ ہی رومنوں کے بادشاہ ٹائبرس نے تیز رفتار قاصد ہیرودیس کی طرف روانہ کیے اور اسے اطلاع دی کہ اس کی مدد کے لیے رومنوں کے دو لشکر آ رہے ہیں، لہٰذا ان سے رابطہ قائم کرے اور ہر صورت میں نبطیوں کو شکست دینے کی کوشش کرے۔ بحری بیڑے کے ذریعے جو دوسرا لشکر روانہ کیا گیا تھا، اس نے بحری بیڑے کے ساتھ سیدھا ایلا کی بندرگاہ کا رخ کیا۔ اب ٹائبرس کی حکمت عملی یہ تھی کہ ایک لشکر مصر سے گالس اور اسٹرابو کی کمانداری میں صحرائے سینا سے ہوتا ہوا آگے بڑھے، ایک لشکر براہ راست بحری بیڑے کے ذریعے ایلا کی بندرگاہ کا رخ کرے۔ اس وقت ہیرودیس بھی اپنے لشکر کے ساتھ نکلے۔ اس طرح رومنوں کا شہنشاہ ٹائبرس چاہتا تھا کہ تین مختلف سمتوں سے تین بڑے بڑے لشکر نبطیوں کے مرکزی شہر کا رخ کریں، شہر کا گھیراؤ کریں اور ہر صورت میں نبطیوں کو اپنے سامنے جھکانے کی کوشش کریں۔ ادھر نبطی طلایہ گر اور جاسوس بھی بھوکے پرندوں کی طرح اپنے دشمنوں کے ارد گرد منڈلاتے پھر رہے تھے۔ نبطی طلایہ گر مصر کے اندر دور تک اپنی کاروائیاں جاری رکھے ہوئے تھے، لہٰذا رومنوں کے شہنشاہ ٹائبرس نے جو لشکر نبطیوں کو زیر کرنے کے لیے روانہ کیے تھے، اس کی خبریں ان طلایہ گروں نے اپنے بادشاہ حارث تک پہنچا دی، لہٰذا حارث دشمن سے نپٹنے کے لیے محتاط اور تیار ہو گیا تھا۔ حبیب بن عثمان ایک روز سعید، کلیس اور شناتے کے ساتھ اپنے نخلستان میں داخل ہوا اور برابا اور سمولا
دونوں اس کے ساتھ تھے۔ اپنی حویلی کے باہر حبیب بن عثمان اپنے گھوڑے سے اتر گیا۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے سعید کلیس اور شناتر بھی اپنے گھوڑوں سے اتر گئے۔ پھر حبیب بن عثمان نے آگے بڑھ کر دروازے پر دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا۔ دروازہ کھولنے والا سعید کا بڑا بھائی اور حبیب بن عثمان کا ماموں زاد علی تھا۔ جو ہی علی نے اپنے سامنے حبیب بن عثمان اور سعید کو دیکھا، اس کی خوشی، اس کی مسرت کی کوئی انتہا نہ تھی۔ بھاگ کر آگے بڑھا، باری باری وہ حبیب بن عثمان اور سعید سے ملا۔ پھر دروازے پر کھڑے ہو کر اپنے اہل خانہ کو زور زور سے پکارتے ہوئے وہ حبیب بن عثمان اور سعید کی آمد کی اطلاع کر رہا تھا۔ علی کی اس پکار پر گھر کے سارے افراد صحن کی طرف بھاگے اور باری باری حبیب بن عثمان اور سعید سے گلے ملے۔ آخر میں عبیرہ اپنی خالہ اور حبیب بن عثمان کی ماں کو لے کر حویلی کے اندرونی حصے سے نکلے۔ اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے حبیب بن عثمان اور سعید دونوں اس کی طرف بڑھے۔ حبیب کچھ دیر تک بڑے غور سے اپنی ماں کی طرف بڑے غور سے دیکھتا رہا۔ اس دوران عبیرہ نے بڑی خوش طبعی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حبیب اور سعید دونوں کو خوش آمدید کہا۔ پھر وہ اس سے زیادہ کچھ نہ کہہ سکی، اس لیے کہ اس نے دیکھا کہ حبیب بن عثمان بڑا سنجیدہ تھا۔ کچھ دیر تک اپنی ماں کو غور سے دیکھنے کے بعد حبیب بن عثمان آگے بڑھا۔ اپنی ماں کے پاؤں کے قریب وہ بیٹھ گیا، اپنے دونوں ہاتھ اپنی ماں کے پاؤں پر رکھے۔ پھر لرزتی ہوئی آواز میں اس سے کہہ رہا تھا، اے میری ماں، جس گروہ نے تمہیں تمہاری بصارت سے محروم اور مجھے میرے باپ سے محروم کیا، اس گروہ کے 3 سرکردہ رہنما تھے۔ ایک میرے ساتھ انفرادی مقابلے میں مارا گیا، 2 کو پکڑ کر میں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں۔ حبیب بن عثمان یہیں تک کہنے پایا تھا کہ اسے رک جانا پڑا، اس لیے کہ اس کی ماں نے نیچے جھکے کر ٹٹولتے ہوئے اس کے شانوں سے پکڑا اور اوپر اٹھایا، پھر اسے اپنے گلے سے لگاتے ہوئے اس کا منہ، اس کی پیشانی چومی۔ پھر ایک عجیب سی مامتا بھری حدت میں اس نے حبیب بن عثمان کو مخاطب کیا، میرے بیٹے، میرے بچے، تو نے اپنی کامیابی کو حاصل کر کے میری روح کو جگمگا دیا ہے، میرے کٹھن لمحوں کو پگھلا کر رکھ دیا ہے۔ لاریب، تو نے میرے لیے اس گھٹا ٹوپ اندھیروں کی شب کا کام تمام کر دیا ہے جو اندھے خیالات کی تخم ریزی کرتی تھی۔ میں اس رب ذوالجلال کی ممنون اور شکر گزار ہوں جس سے تمہیں اس بے قطرہ اور بے پایا مہم اور شعلہ فشاں آتش جیسی منزل میں کامیاب اور کامران رکھا۔ میرے بیٹے، تو نے اپنی کارگزاری سے میرے ماضی اور حال کو روشن مستقبل سے ہم آہنگ کر دیا ہے۔ میرے فرزند، تو میری مامتا کے آسمان پر ٹھنڈی کرنیں بکھیرتا مہتاب ساون، بھادوں کا رنگ صحرا میں کھلتا پھول ہے۔ تیرے باپ کی لہو کی لکیریں میرے لیے ہر روز سے سکتے تڑپتے الفاظ کی داستانیں رقم کرتی تھیں، پر تو نے اپنے دشمنوں سے انتقام لے کر اور ان کے سرکردوں کو زندہ پکڑ کر میری آنسوں کی پھوار کو التفات کے پھولوں، غم دوہر کی تلچھٹ کو امیدوں کے ساحلوں اور شب ہجر کے زہر کو میرے لیے خواب زادوں کے سکون میں تبدیل کر دیا ہے۔ تو نے کیا خوب قدیم رسموں، کہنہ روایات اور پرانے اساطیری قوانین اور قائد کی پابندی کرتے ہوئے اپنے باپ کے قاتلوں پر گرفت کی۔ میرے بچے، تو یقیناً میری اور اپنے مرنے والے باپ کی عظمت کی ستوت، ہمارے خاندان کے ترکش کا آخری تیر، انقلاب زمانہ میں قانون فطرت کے رخ حرکت میں آنے والا نیک خو فرزند ہے۔ میں تیری شجاعت، تیری فرما برداری اور تابع داری، تیری سعادت مندی پر اپنی خوشی اور اپنے اطمینان کا اظہار کرتی ہوں۔ یوباب جب خاموش ہوئی تب حبیب بن عثمان نے اسے مخاطب کیا، اے میری مہربان ماں، تجھے میری تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تیرا بیٹا ہوں۔ جب تک میرے جسم کے اندر خون کا آخری قطرہ بھی رواں دواں ہے، میں جیسے بھی تیرے لیے خوشیاں حاصل کرنے کے لیے نچھاور کر سکتا ہوں۔ ماں، میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں کہ جن دشمنوں نے ہم پر مظالم کیے، ان کی اکثریت کو تحقیق کر دیا گیا ہے۔ کچھ اپنی جانیں بچا کر انجانی منزلوں کی طرف بھاگ گئے ہیں، تاہم ان کے جو 3 رہنما تھے، ان میں سے ایک کو تو میں پہلے ہی قتل کر چکا ہوں، 2 کو یہاں پکڑ کر لایا ہوں، وہ اس وقت میری پشت پر کھڑے ہیں۔ بتا میری ماں، ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے، انہیں کیا سزا دینی چاہیے؟ اس موقع پر یوباب کے چہرے پر بڑی خوشگن سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ایک بار پھر اس نے حبیب بن عثمان کو اپنے ساتھ لپٹا لیا، پھر اس نے کان میں سرگوشی کی، میرے بیٹے، تیرا گھر آباد کرنا میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ تو نے قسم کھا رکھی تھی کہ جب تک تو دشمنوں سے انتقام نہیں لے لیتا، اس وقت تک تو شادی نہیں کرے گا۔ میرے بچے، اب جب کہ تو اپنی قسم کو پوری کر چکا ہے، تو کیا تو شادی پر آمادہ ہو جائے گا؟ اپنی ماں کے ان الفاظ پر حبیب بن عثمان کے چہرے پر مسکراہٹ کھیل گئی۔ اپنا منہ وہ اپنی ماں کے کان کے قریب لے گیا اور مسکراتی سرگوشی میں کہنے لگا،
اے میری ماں، میں ضرور تیری خواہش کا احترام کروں گا۔ یوباب پھر کھلکھلاتی آواز میں بول پڑی، کیا تو اوزال سے شادی کرے گا؟ تمہاری غیر موجودگی میں ابیرہ مجھے بتاتی رہی ہے کہ اس جیسی خوبصورت لڑکی مشکل سے ہی ملے گی۔ ابیرہ نے مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ اوزال بے پناہ حد تک تمہیں چاہتی اور تم بھی اسے پسند کرتے ہو۔ حبیب بن عثمان کچھ دیر تک اپنی ماں کی طرف دیکھتا رہا اور اس کے لبوں پر مسکراہٹ کھیلتی رہی۔ پھر وہ چہکنے والے انداز میں بول پڑا، اے میری ماں، جو کچھ تم کہہ رہی ہو بالکل درست ہے۔ میں اوزال کو پسند کرتا ہوں، وہ بھی مجھے چاہتی ہے اور میں اس سے شادی کروں گا۔ اے میری ماں، جن دو بڑے مجرموں کو میں پکڑ کر لایا ہوں، ان کو سزا دینے کے بعد میں رکیم شہر جاؤں گا۔ وہاں سے اوزال کو میں اپنے نخلستان میں لاؤں گا اور یہیں اپنے نخلستان میں ہی اس سے شادی کروں گا۔ اپنا چہرہ آگے بڑھاتے ہوئے اور حبیب بن عثمان کا منہ ٹٹولتے ہوئے یوباب نے پھر ایک بار اس کی پیشانی چومی اور کہنے لگی، میرے بچے، میرے فرزند، میری دعا ہے کہ خداوند قدوس تیری ساری زندگی کو خوشیوں اور طمانینت سے معمور کر دے۔ اپنی ماں کو بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے دیکھ کر حبیب بن عثمان پھر اپنے اصل موضوع پر آیا۔ ماں، تو نے مجرموں کے لیے سزا تجویز نہیں کی، اس لیے کہ اب تو ہی ان کے لیے سب سے بڑی عدالت، اب تو ہی ان کے لیے قاضی اور محتسب ہے۔ بتا میں ان کے ساتھ کیا سلوک کروں؟ جو سزا تو ان کے لیے تجویز کرے گی اس پر عمل کیا جائے گا۔ یوباب کا مسکراتا چہرہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ اب اس کے چہرے پر قہرمانیاں اور انتقام کی چنگاریاں رقص کرنے لگی تھیں۔ تھوڑی دیر تک اس کی ایسی ہی کیفیت رہی۔ وہ سوچتی رہی، پھر اس کی آواز سنائی دی، حبیب میرے بیٹے، جن دو مجرموں کو تم پکڑ کر لائے ہو ان کے نام کہو۔ حبیب نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی ماں کے کندھوں پر رکھ دیے۔ ماں، ان دونوں کے نام برابا اور سمولا ہیں، اور ان کا تیسرا ساتھی جس کا نام زابو تھا پہلے ہی میرے ہاتھوں مارا جا چکا ہے۔ جس گروہ کے لوگوں نے میرے باپ کو قتل کیا، برابا اس گروہ کا سرکردہ ہے اور سمولا اس کا دستے راست ہے۔ یوباب پھر کچھ دیر تک سوچتی رہی، پھر آخری فیصلہ دینے کے انداز میں بول پڑی، میرے بچے، اپنے دونوں دشمنوں کو اپنے باپ کی قبر پر لے جاؤ، وہیں جا کر ان دونوں کا خاتمہ کرو، تاکہ تیرے باپ کی روح بھی پرسکون ہو کہ تو نے اپنے باپ کے قاتلوں سے کیا خوب انتقام لیا، ساتھ ہی دیکھنے والوں کو بھی عبرت ہو کہ برائی کا انجام کیا برا اور بھیانک ہوتا ہے۔ حبیب بن عثمان پیچھے ہٹا، سعید کے قریب آیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، سعید میرے بھائی، اپنے، میرے، کلیس اور شناتے چاروں کے گھوڑوں کو استبل میں لے جاؤ۔ پھر حبیب بن عثمان نے ابیرہ کو مخاطب کیا، ابیرہ میری بہن، میرے گھوڑے کے ساتھ جو خرجینیں بنی ہوئی ہیں وہ سنبھال لینا، ان میں کافی سامان ہے۔ ابیرہ نے مسکراتے ہوئے اسبات میں گردن ہلائی، پھر وہ حبیب بن عثمان کے گھوڑے کی طرف چلی گئی تھی۔ حبیب بن عثمان نے پھر سعید کو مخاطب کیا، سعید گھوڑوں کو استبل میں باندھنے کے بعد واپس آؤ، اس کے بعد اپنے کام کی ابتدا کریں۔ سعید چاروں گھوڑوں کو پکڑ کر استبل کی طرف چلا گیا تھا، جبکہ ابیرہ حبیب بن عثمان کے گھوڑے سے سامان اتارنے لگی تھی۔ سعید پھر واپس آ کر کلیس اور شناتے کے پاس آن کھڑا ہوا تھا۔ اس موقع پر حبیب بن عثمان نے اپنے اہل خانہ کو مخاطب کیا، آپ سب لوگ یہیں پہ رہیں، میں اپنے ان دونوں ساتھیوں اور سعید کے ساتھ جاتا ہوں اور ان مجرموں کے لیے میری ماں نے جو سزا تجویز کی ہے اس پر عمل کرتا ہوں۔ گھر کے سارے افراد نے حبیب بن عثمان کی اس تجویز سے اتفاق کیا۔ پھر حبیب بن عثمان نے برابا اور سمولا کی طرف دیکھا، برابا اور سمولا، یہ خاتون جو بصارت سے محروم ہے یہ میری ماں ہے، اور اسے بصارت سے محروم تم لوگوں نے ہی کیا ہے۔ میری ماں نے تم دونوں کے لیے سزا تجویز کر دی ہے۔ میں تم دونوں کو اپنے باپ کی قبر پر لے کر جاؤں گا اور وہاں تم دونوں کے سر کاٹوں گا۔ تم دونوں کے سر کاٹنا ہی میرے اور میرے خاندان والوں کی خوشنودی اور خوشی ہے۔ تم دونوں کو پکڑ کر لانا ضروری تھا، اس لیے کہ میں نے قسم کھائی تھی کہ جب تک تم لوگوں سے انتقام نہیں لیتا اس وقت تک شادی نہیں کرتا۔ اگر خاتمہ ہی کرنا ہوتا تو میں تم دونوں کا وہیں سیدھا اور سور کے شہر کے درمیان ہی کر دیتا، لیکن تمہیں یہاں زندہ پکڑ کر لانا ضروری تھا، اس لیے کہ تم سے انتقام لینے کے بعد ہی میں اپنی ازدواجی زندگی کی ابتدا کر سکتا ہوں۔ اب میرے آگے آگے ہو لو، میرا بھائی سعید تم دونوں کے آگے چلے گا، تم دونوں کو قبرستان کی طرف لے جایا جائے گا، وہاں میں اپنے باپ کی قبر پر تم دونوں کا خاتمہ کروں گا، تاکہ میرے باپ کی روح کو سکون ہو اور وہ جانے کہ جن اوباشوں اور بدماشوں نے اس کا خاتمہ کیا ان کا انجام کیسا برا اور عبرتناک ہوا۔ برابا اور سمولا دونوں اپنی جگہ پر کھڑے رہے، وہ کپ کپا رہے تھے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ان کے پاؤں تلے سے کسی نے زمین کھینچ لی ہو۔ ان کی حالت دیکھتے ہوئے حبیب بن عثمان نے ہلکا سا کہکہا لگایا
اور کہنے لگا، تم لوگ ساری زندگی ڈاکہ زنی کرتے رہے ہو، بے گناہ لوگوں پر موت مسلط کرتے رہے ہو، اب جبکہ خود تم پر قضا اور مرگ صاحبان کی طرح چھانے لگی ہے تو کانپنے کیوں لگے ہو؟ چلو حویلی سے باہر نکلو۔ ساتھ ہی حبیب بن عثمان نے سعید کی طرف دیکھا، سعید تم آگے چلو، سیدھا قبرستان کا رخ کرو، برابر سمولہ تمہارے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، جبکہ میں، کلیس اور شناتر ان دونوں کے پیچھے رہتے ہیں۔ سعید دروازے کی طرف ہو لیا، برابر سمولہ بے حس و حرکت اپنی جگہ پر کھڑے رہے۔ اس موقع پر بڑے ہولناک انداز میں حبیب بن عثمان غرایا، برابر اور سمولہ تم نے میرے الفاظ نہیں سنے، میرا بھائی سعید باہر نکل گیا ہے، میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم دونوں اس کے پیچھے پیچھے ہو لوگے، فوراً مڑو اور قبرستان کی طرف چلو۔ اس کے ساتھ ہی ایک جھٹکے کے ساتھ حبیب بن عثمان نے اپنی تلوار بے انعام کر لی۔ اس کی تلوار کی چمک اور تیزی دیکھتے ہوئے برابر اور سمولہ لرز گئے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف بھرپور نگاہوں سے دیکھا، کوئی فیصلہ کیا اور پھر مڑے اور چپ چاپ سعید کے پیچھے ہو لیے، جبکہ حبیب بن عثمان، کلیس اور شناتر ان دونوں کے پیچھے چل پڑے تھے۔ قبرستان میں داخل ہونے کے بعد سعید حبیب بن عثمان کے باپ کی قبر کے قریب رک گیا۔ حبیب بن عثمان نے پہلے قبر کا جائزہ لیا۔ قبر پر تازہ پھول بکھرے ہوئے تھے، جنہیں دیکھ کر حبیب بن عثمان تھوڑی دیر تک مسکراتا رہا، پھر اچانک اس پر جنون سوار ہوا۔ ایک دم وہ برابا کی طرف بڑھا، اس کی گردن پر اپنی تلوار کے دستے کی ایسی ضرب لگائی کہ برابا قبر کے قریب گر گیا۔ برابا کو گھسیٹ کر حبیب بن عثمان قبر کے پاؤں کی طرف لایا، پھر اس کی تلوار اٹھی اور ایک ہی وار میں اس نے برابا کی گردن کاٹ دی۔ فضاؤں میں ہولناک چیخ بلند ہوئی، برابا کا خون قبرستان میں بہنے لگا تھا۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے سمولہ کا رنگ ہلدی اور سرسوں ہو کر رہ گیا تھا۔ اپنی خون آلود تلوار لہراتا ہوا حبیب بن عثمان سمولہ کے قریب آیا، پشت کی جانب سے اس نے اس کی گردن پر گرفت کی، اسے گھسیٹتا ہوا وہیں لایا جہاں اس نے برابا کی گردن کاٹی تھی۔ پھر اچانک باری باری حبیب بن عثمان نے سمولہ کے گھٹنوں پر ایسی ضربیں لگائیں کہ سمولہ دو جانوں ہوسا ہو کر زمین پر گر گیا۔ جو ہی وہ زمین پر گرا، حبیب بن عثمان نے پھر اپنی تلوار بلند کی، برابا کی طرح اس نے سمولہ کی بھی گردن کاٹ دی تھی۔ حبیب بن عثمان کچھ دیر تک اپنے چہرے پر انتہا درجے کی سختی بکھیرے برابا اور سمولہ کی لاشوں کو دیکھتا رہا، پھر اپنی تلوار صاف کر کے اس نے نیام میں ڈال لی۔ اس کے بعد وہ کلیس اور شناتر کی طرف آیا، کچھ دیر تک دونوں کو غور سے دیکھتا رہا، پھر ان دونوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے مہربان ساتھیوں، اس سے پہلے میں تم دونوں کا شکریہ ادا نہ کر سکا۔ تم دونوں نے میرے اور سعید کے ساتھ جس کارگزاری کا مظاہرہ کیا ہے، اس کے لیے میں تم دونوں کو سلام کرتا ہوں، تم دونوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حبیب بن عثمان مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ شناتر بول پڑا، امیر آپ کس قسم کی گفتگو کرتے ہیں؟ ہم نبطی ہیں، آپ نبطیوں کے لشکر کے سالار اعلیٰ ہیں، سالار اعلیٰ کی حیثیت سے آپ ہمارے امیر ہیں، اس لیے کہ ہم دونوں بھی لشکر میں شامل ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ غلط فہمیوں کی بنا پر ہمارا اور آپ کا زندان میں جھگڑا ہوا تھا، لیکن اسے تو ہم اپنے ذہن سے کھرچ کر نکال چکے ہیں۔ قسم ہمیں آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے کی، میں اور کلیس دونوں آپ کی خوشی اور خوشنودی کے لیے اپنے جسم کے خون کا آخری قطرہ تک بہا سکتے ہیں۔ حبیب بن عثمان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی، آگے بڑھ کر اس نے شناتر کا شانہ تھپتھپایا، پھر اس نے دونوں کو مخاطب کیا، میری تم دونوں سے التماس ہے کہ چند روز تک تم ہمارے ہاں ہمارے نخلستان میں قیام کرو، اس کے بعد میں، سعید اور تم دونوں اکٹھے رقیم شہر کا رخ کریں گے۔ کلیس اور شناتر نے حبیب بن عثمان کی اس پیشکش کو قبول کر لیا۔ پھر حبیب بن عثمان اور سعید دونوں کلیس اور شناتر کو لے کر اپنی حویلی کی طرف جا رہے تھے۔ چاند کی شمع اپنی پوری آب و تاب سے روشن تھی۔ رات کے آخری لمحوں پر نیند کی بازگشت ختم ہو چکی تھی۔ آسمان سے چاندنی آبشاروں کی طرح بہہ نکلی تھی۔ زخموں کا مرہم بنتے وقت صحرائی ٹیلے سر جھکائے چپ کھڑے تھے۔ صحرائی بستیوں اور نخلستانوں میں لوگ بیدار ہونے لگے تو مرغ اذانیں دے رہے تھے۔ خاموشی کی زبان آہستہ آہستہ کھل رہی تھی۔ سنسان رات کی اذیت پوشی میں دائم خانہ بدوش صحرائی بھیڑیے گوشہ گیر ہو گئے تھے۔ حبیب بن عثمان اچانک نیند سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اپنے کمرے سے نکل کر حویلی کے صحن کی طرف بھاگا، اس لیے کہ اسے یوں محسوس ہوا تھا جیسے اس کے نخلستان میں کچھ اس طرح چاروں طرف بلند شور کھڑا ہوا تھا، گویا رات کے سینے کے ویران گوشوں اور دشت کے خارداروں میں بے شمار لوگوں نے صحرا کے شکستہ کواڑوں پر برہم مزاج دستک دینی شروع کر دی ہو۔ ختم ہوتی سنگین رات میں اچانک چاروں طرف شور و غل اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ صحن میں آ کر حبیب بن عثمان نے ایک جگہ کھڑے ہو کر آوازوں کو سننا چاہا تھا۔ اسے کوئی خیال گزرا،
بھاگتا ہوا وہ اپنے کمرے میں گیا اور اپنے آپ کو مسلح کر کے لوٹا۔ اتنی دیر تک سعید، علی اور گھر کے دوسرے افراد بھی صحن میں آن جمع ہوئے تھے۔ اپنے آپ کو مسلح کرنے کے بعد حبیب بن عثمان نے حویلی کے صدر دروازے کی طرف جانا چاہا تو اچانک عبیرہ اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ میرے بھائی، باہر کیا ہو رہا ہے؟ ابھی تک ہمیں کوئی خبر نہیں۔ آپ باہر نہیں جائیں گے۔ اگر آپ نے جانے کی کوشش کی تو میں آپ کو نہیں جانے دوں گی۔ دروازے کی طرف جاتے جاتے حبیب بن عثمان رک گیا۔ اتنی دیر تک سعید اور علی بھی اس کے سامنے آن کھڑے ہوئے تھے۔ گھر کے دیگر افراد اس کے پاس آ گئے۔ عبیرہ پھر بول پڑی، ضد نہ کیجیے گا، میں کہہ رہی ہوں کہ میں آپ کو باہر جانے نہیں دوں گی۔ حبیب بن عثمان مسکرا دیا، بڑے پیار سے اپنا ہاتھ عبیرہ کے سر پر رکھا، پھر شفقت بھری آواز میں کہنے لگا، میری بہن، مجھے باہر جانے دو، میں دیکھوں تو یہ نخلستان کے چاروں طرف شور کیسا ہے۔ عبیرہ کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ حبیب بن عثمان نے ایک جھٹکے سے اپنی تلوار بے نیام کر لی۔ علی اور سعید پہلے ہی مسلح ہو کر صحن میں آئے تھے۔ انہوں نے بھی اپنی تلواریں کھینچ لی تھیں۔ عبیرہ کا رنگ ہلدی ہو گیا تھا۔ گھر کے سارے افراد فکر مند تھے۔ عبیرہ خود دروازے کی طرف گئی اور دھیمے سے لہجے میں اس نے پوچھا، کون ہے؟ جواب میں مسکراتی خوشیاں برساتی آواز سنائی دی، عبیرہ، دروازہ کھول، میں عریب ہوں۔ ان الفاظ پر عبیرہ، حبیب بن عثمان، سعید، علی اور گھر کے دیگر افراد کے چہروں پر اطمینان اور مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ پھر حبیب بن عثمان نے سب کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، یہ ختم ہوتی رات کے وقت عریب یہاں کیا کرنے آئی ہے؟ لگتا ہے کہ پورا لشکر ہمارے نخلستان کے ارد گرد خیمہ زن ہو چکا ہے۔ عریب اکیلے نہیں، اس کے ساتھ اور بہت سے لوگ ہیں۔ عبیرہ نے بھی ابھی دروازہ کھولنا شروع کیا ہی تھا کہ باہر سے عریب کی آواز سنائی دی، ابن عثمان، میرے بھائی، میں آپ کی گفتگو سن چکی ہوں، میں اکیلی نہیں، میرے ساتھ اور بہت سے لوگ ہیں۔ عبیرہ دروازہ کھول چکی تھی۔ دروازہ کھلنا تھا کہ سب لوگ مزید دنگ رہ گئے، اس لیے کہ دروازے پر خود نبطیوں کا بادشاہ حارث، اس کا بیٹا مالک بن حارث، دوسرا بیٹا زیبال بن حارث، اس کے علاوہ عریب، حویلہ، شہیر، راما، السار، سب سے بڑھ کر عریب کے پہلو میں اوزال کھڑی تھی۔ حبیب بن عثمان کچھ دیر تک بڑی حیرت سے سب کو دیکھتا رہا، پھر حارث کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں اپنے جذبات کا اظہار کر سکوں۔ میں اپنی حویلی کے اندر ایسی کوئی جگہ نہیں پاتا جہاں میں نبطیوں کے عظیم الشان حکمران کے قیام کا اہتمام کر سکوں۔ اس پر حارث نے ایک کہکہ لگایا، اندر داخل ہو کر حبیب بن عثمان کے قریب آیا، اس کی پیشانی کو بوسہ دیا، اس کا شانہ تھپتھپایا اور کہنے لگا، سب سے پہلے تو میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں کہ تم نے برابا اور اس کے ساتھی سمولہ دونوں کو زندہ گرفتار کیا، اس لیے کہ جو خفیہ قوتیں یوساف کے ساتھ رابطہ رکھتی اور یوساف ان کی خبریں تم تک پہنچاتا ہے، وہی یوساف میرے پاس گیا اور مجھے تمہارے پورے حالات سے تفصیل سے آگاہ کیا۔ پہلے یہ بتاؤ کہ برابا اور سمولہ کا تم نے کیا کیا؟ حبیب بن عثمان جھٹ سے بول پڑا، میں نے ان دونوں کا فیصلہ کرنے میں تاخیر نہیں کی۔ یہاں پہنچنے کے بعد میں نے اپنی ماں سے گفتگو کی، اسے اپنی مہم کی کامیابی کی خبر دی، پھر ان دونوں کو میں نے اپنے باپ کی قبر پر لے کر گیا اور دونوں کا خاتمہ کر دیا۔ حبیب بن عثمان کی اس گفتگو پر اوزال بڑے فخریہ انداز میں اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس وقت چونکہ حارث ابن عثمان سے مخاطب تھا، لہذا آگے بڑھ کر وہ حبیب بن عثمان سے مخاطب نہ ہو سکی تھی، تاہم وہ بڑے پیارے اور عجیب و غریب مٹھاس بھرے انداز میں حبیب بن عثمان کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ حارث نے پھر حبیب بن عثمان کو مخاطب کیا، بیٹے، میرے سوال کا جواب تو تم نے دے دیا، اب میں تمہارے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ تم نے کہا تھا کہ میرے قیام کا کہاں بندوبست کروں، تو سنو، یہ حویلی میرے بیٹے حبیب بن عثمان کی حویلی ہے، اور بیٹے کی حویلی میں اگر میں صحن میں بھی بیٹھ گیا تو یہ میرے لیے فخر کا مقام ہوگا۔ میں تمہارے نخلستان میں دو اہم کاموں کے سلسلے میں آیا ہوں۔ حبیب بن عثمان نے بیچ میں بولتے ہوئے فوراً بات کاٹ دی، کیا ایسا ممکن نہیں کہ آپ اندر آئیں اور حویلی میں سکون سے بیٹھ کر بات کریں؟ حارث کہنے لگا، بیٹے، اس طرح تمہارے گھر کے افراد زحمت کا شکار ہوں گے، سب لوگوں کو آرام کرنے دو۔ میرے خیال میں تم اور سعید میرے ساتھ لشکر گاہ میں چلو، وہاں میرے خیمے میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ میں تم سے دو موضوعات پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، ایک موضوع پر تو میں یہیں گفتگو کر لیتا ہوں، دوسرا موضوع لشکر گاہ میں جا کر چھیڑیں گے۔ پہلا موضوع یہ ہے کہ تم نے قسم کھائی تھی کہ جب تک برابا اور اس کے ساتھیوں سے انتقام نہیں لے لیتے شادی نہیں کرو گے۔ اب جبکہ تم اپنے اس فرض کو ادا کر چکے ہو تو سب سے پہلے یہاں تمہارے نخلستان میں تمہاری شادی کا اہتمام کیا جائے گا۔ پہلے میرا ارادہ تھا تمہیں تمہارے نخلستان سے رقیم شہر لایا جائے گا اور وہیں بڑے شاہانہ طریقے سے تمہاری شادی کا اہتمام کیا جائے گا، لیکن سارے بچوں نے آپس میں مشورہ کرنے کے بعد
یہ طے کیا کہ جس طرح ان سب کی شادیاں تمہارے نخلستان میں ہوئیں، اسی طرح تمہاری اور اوزال کی شادی بھی بڑی دھوم دھام سے تمہارے نخلستان میں ہوگی۔ تم دونوں کی شادی نہ صرف میری بلکہ تمہاری ماں اور تمہارے اہل خانہ کی سب سے بڑی خوشی ہوگی۔ یہ تو ایک موضوع ہے جس پر میں تمہارے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا تھا۔ دوسرا موضوع لشکر گاہ میں جا کر چھیڑیں گے۔ حارث لمحہ بھر کے لیے رکا، پھر کچھ دیر کے لیے سوچا، پھر عبیرہ کی طرف اس نے دیکھا۔ عبیرہ بیٹی، تم ان سب بہنوں کا اپنی اس حویلی میں رہنے کا بندوبست کرو۔ آنے والا دن ہم سب کے لیے بے پناہ خوشیوں کا دن ہے۔ سب مل کر حبیب بن عثمان اور اوزال کی شادی کی تیاریاں شروع کرو، اور اوزال بھی تمہارے ساتھ یہیں رہے گی۔ میں حبیب بن عثمان اور سعید کو اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ حارث کے ان الفاظ پر عبیرہ بے پناہ خوشی کا اظہار کر رہی تھی۔ پھر حبیب بن عثمان اور سعید کو اپنے ساتھ لے گیا۔ مالک اور زبال بھی ساتھ چلے گئے تو عبیرہ نے حویلی کا دروازہ بند کیا۔ پھر وہ سب کو حویلی کے اندرونی حصے کی طرف لے کر جا رہی تھی۔ حارث، حبیب بن عثمان، مالک، زیبال اور سعید لشکر گاہ میں داخل ہوئے۔ حارث کا خیمہ نصب ہو چکا تھا، لہٰذا وہ سب کو لے کر اپنے خیمے میں داخل ہوا۔ نشستوں کا ابھی اہتمام کیا جا چکا تھا، سب وہاں پر بیٹھ گئے۔ دیر تک گفتگو کا آغاز کرنے کے لیے حارث سوچتا رہا، پھر بول اٹھا۔ حبیب بن عثمان، تمہاری شادی کے موضوع پر تمہاری حویلی میں تفصیل کے ساتھ گفتگو کر چکا ہوں۔ اب اس موضوع پر میں مزید گفتگو نہیں کروں گا۔ میرے بیٹے، میں اب اصل موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ تم دیکھتے ہو کہ میں اپنے سارے لشکر کے ساتھ تمہارے نخلستان کی طرف آیا ہوں۔ لشکر کا ایک چھوٹا سا حصہ میں نے رقیم شہر کی حفاظت پر چھوڑا ہے۔ حبیب، جو گفتگو میں تم سے کرنے والا ہوں وہ بڑی اہم ہے۔ بات کچھ یوں ہے کہ رومنوں کے شہنشاہ ٹائبرس کے پاس رومنوں اور ہیرودیس کی شکستوں کے علاوہ دمشق کے بادشاہ حداد بن حداد کی شکست کی خبر بھی پہنچ چکی ہے۔ یہ خبریں سن کر وہ بے حد سیخ پا اور برہم ہوا ہے۔ اس نے اپنے بحری بیڑوں کے ذریعے 2 لشکر روانہ کیے ہیں۔ ایک مصر کی سرزمین پر اتر گیا ہے۔ وہ لشکر گالس اور اسٹرابو کی کمانداری میں کام کرے گا۔ گالس اور اسٹرابو کو رومنوں کے شہنشاہ ٹائبرس نے حکم دیا ہے کہ وہ اپنے طور پر بھی ایک لشکر تیار کریں، پھر دونوں لشکروں کو لے کر ہماری سرزمینوں کی طرف بڑھیں۔ رومنوں کا دوسرا بڑا لشکر اپنے بحری بیڑے میں ایلا کی بندرگاہ کا رخ کیے ہوئے ہے۔ ابھی تک وہ ایلا کی بندرگاہ تک نہ پہنچا، نہ وہاں لنگر انداز ہوا ہے۔ جس طرح خبریں ہمارے ناظروں نے پہنچائی ہیں، ان کے مطابق اسٹرابو اور گالس متحدہ لشکر کو لے کر مصر سے نکلیں گے۔ رومنوں کا جو لشکر بحری بیڑے کے ذریعے ایلا پہنچے گا، وہ ایلا کو اپنا مرکز بنائے گا۔ اپنی قوت وہاں استوار کرنے کے بعد وہ بھی ہمارے مرکزی شہر کا رخ کرے گا، اور تیسری بڑی قوت کے طور پر ہیرودیس اپنی سرزمینوں سے نکل کر ہمارے شہروں کا رخ کرے گا۔ اس طرح 3 اطراف سے 3 مختلف قوتیں ہم پر حملہ آور ہونے کی کوشش کریں گی۔ رومنوں کے شہنشاہ ٹائبرس نے صاف طور پر احکامات جاری کیے ہیں کہ اس بار ہر صورت میں نبطیوں کو شکست سے دوچار کیا جائے۔ اس نے اپنے جرنیلوں کو یہ بھی احکامات دیے ہیں کہ وہ کسی بھی صورت شکست کو پسند نہیں کرے گا۔ حارث رک گیا، کچھ دیر گہری سوچوں میں کھویا رہا۔ اس کے بعد اس نے حبیب بن عثمان کو دوبارہ مخاطب کیا۔ ابن عثمان، یہی وہ موضوع ہے جس پر میں تمہارے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے میں نے یہ خبر اپنے بیٹے مالک اور زبال سے کہہ دی ہے، لیکن ہم نے ابھی تک یہ طے نہیں کیا کہ دشمن سے کس طرح نپٹا جائے۔ اب جبکہ تم بھی یہاں موجود ہو، سعید بھی یہیں ہے، تو ہم باہم صلاح مشورہ کرو اور یہ طے کرو کہ 3 محاذوں سے ہم پر وارد ہونے والے دشمن سے کس طرح نمٹا جائے۔ حبیب بن عثمان کی گردن جھک گئی۔ سعید، مالک اور زبال بھی گہری سوچوں میں کھو گئے۔ خود حارث بھی تفکرات میں ڈوب چکا تھا۔ کچھ دیر تک خیمے کے اندر گہری خاموشی چھائی رہی، پھر آہستہ آہستہ حبیب بن عثمان نے گردن سیدھی کی۔ اس موقع پر اس کے چہرے پر ہلکا سا تبسم تھا۔ پھر اس نے حارث کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، میرے ذہن میں ایک تجویز آئی ہے، وہ میں آپ سے کہتا ہوں۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ اس پر عمل کر کے ہم تینوں قوتوں کو رفع اور دفع کر سکتے ہیں، تو میرے خیال میں وہ تجویز ہمارے لیے سود مند رہے گی۔ حبیب بن عثمان کے ان الفاظ پر حارث ہی نہیں، مالک اور زبال بھی چونکے تھے۔ پھر سب اس کی طرف دیکھنے لگے۔ حبیب بن عثمان پھر بول پڑا، جو تجویز میرے ذہن میں آئی ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ اپنے لشکر کے ساتھ ہمیں ہیرودیس کے علاقوں کا رخ کرنا چاہیے۔ یقیناً ہیرودیس ہمارے حملے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ وہ تو یہ امید لگائے بیٹھا ہوگا کہ ہم مصر اور ایلا کی بندرگاہ کی طرف سے آنے والے رومنوں کے لشکروں سے نمٹنے کے لیے تیاریوں میں مصروف ہوں گے۔ میری تجویز کچھ اس طرح ہے کہ پوری طاقت اور قوت سے ہیرودیس پر حملہ آور ہوں، اس کی طاقت اور قوت کو تہس نہس کر دیں، جس طرح ہم نے دمشق کے بادشاہ حداد بن حداد کی کمر توڑ کر رکھ دی، اس طرح ہیرودیس کو بھی بالکل توڑ پھوڑ کر رکھ دیا جائے گا۔
کوشش یہ کی جائے گی کہ ہیرودیس کی بیوی ہیرودیہ کو زندہ گرفتار کر لیا جائے، کیونکہ اس کے کہنے پر اللہ کے نبی یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا تھا، لہٰذا اس ہیرودیہ کو اپنے اس جرم کی سزا ضرور ملنی چاہیے۔ ہیرودیس کی مملکت کو تباہ و برباد کرنے اور اس کی کمر توڑنے یا ہیرودیس اور اس کی بیوی ہیرودیہ کو قتل کرنے کے بعد ہم اگلا قدم کچھ اس طرح سے اٹھائیں گے کہ لشکر کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ میں اور سعید اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ جنوب کی طرف بڑھیں۔ راستے میں یہ مشہور کرتے جائیں گے کہ چونکہ گالس اور اسٹرابو مصر سے نکل کر نبطیوں کے علاقوں کی طرف آنے والے ہیں، لہٰذا ہم گالس اور اسٹرابو پر شبخون ماریں گے۔ اس طرح ہمارے طلایہ گھر بھی یہ خبر چاروں طرف مشہور کرتے رہیں گے۔ میں دن کی روشنی میں سفر کرتا رہوں گا، رات کو پڑاؤ کر کے لشکریوں کو آرام فراہم کرتا رہوں گا۔ میرے پیچھے پیچھے آپ بھی جنوب کی طرف مالک اور زیبال کو لے کر کوچ کر جائیے گا۔ آپ کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ دن کے وقت پڑاؤ کر لیا کریں، رات کے وقت سفر کیا کریں۔ میرے اور آپ کے درمیان 1 دن کی منزل کا فرق ہونا چاہیے۔ صحرائے سینا میں پہنچ کر میں پڑاؤ کر لوں گا، ساتھ ہی مخبر بھی صحرائے سینا اور ایلا کی بندرگاہ کی طرف پھیلا دوں گا تاکہ وہ دشمن کی نقل و حرکت پر گہری نگاہ رکھ سکیں۔ پھر آپ سے مکمل رابطہ رکھنے کے بعد میں ایک روز رات کے پہلے حصے میں آگے پیش قدمی کرنے کی بجائے ایک دم ایلا کی بندرگاہ کی طرف کوچ کر جاؤں گا اور کوشش کروں گا کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے میں ایلا کے قریب پہنچ جاؤں، جہاں تک کہ ہمارے مخبر اطلاع دے چکے ہیں۔ اس کے مطابق رومنوں کا بحری بیڑا چند روز تک ایلا کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہوگا۔ اگر میں ان سے پہلے پہنچ گیا تو میں مناسب جگہ پر اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر لوں گا، لشکر کا نظم و نسق درست کروں گا، اور جو ہی رومن ساحل پر اترتے ہیں میں ان پر ایسا شبخون ماروں گا کہ سب کو خاک و خون میں ملا کر رکھ دوں گا۔ آپ اپنے لشکر کے ساتھ اس جگہ پڑاؤ قائم رکھیے گا جہاں سے میں نے کوچ کیا ہوگا۔ ظاہر ہے گالس اور اسٹرابو کے مخبر انہیں بتا دیں گے کہ نبطیوں کے لشکر نے صحرائے سینا میں کسی جگہ قیام کر رکھا ہے، لہٰذا گالس اور اسٹرابو آپ پر حملہ آور ہونے کے لیے آپ کا رخ کریں گے، آپ کے سامنے پڑاؤ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس وقت تک مجھے امید ہے کہ میں رومنوں کے اس لشکر سے نمٹ چکا ہوں گا جو ایلا کی بندرگاہ پر اترنے کی کوشش کرے گا۔ گالس اور اسٹرابو کے پہنچنے تک میں منظر عام پر نہیں آؤں گا، بلکہ ایلا پر اترنے والے رومن لشکر کا خاتمہ کرنے کے بعد میں ان سے حاصل ہونے والے سامان پر چند دستے نگران کے طور پر مقرر کر دوں گا، اور لشکر کے ساتھ میں صحرائے سینا کی بھول بھلائیوں میں کھو جاؤں گا، لیکن رہوں گا میں آپ کے آس پاس۔ جب گالس اور اسٹرابو آپ سے ٹکرائیں گے، جنگ کی ابتدا کریں گے، تو آپ ان کے سامنے ڈٹ جائیے گا۔ مالک اور زیبال آپ کے ساتھ ہیں۔ یہاں تک کہتے کہتے حبیب بن عثمان رک گیا، پھر یوں بولا جیسے اسے کوئی بات یاد آ گئی ہو۔ یہاں مجھے کلیس اور شناتر کی یاد آئی، کیا انہیں آپ اپنے لشکر میں شامل نہیں کیا؟ اس موقع پر حارث مسکرایا اور کہنے لگا، وہ دونوں میرے لشکر میں شامل ہیں۔ تمہارے نخلستان سے وہ جس وقت رکیم پہنچے، اس کے تھوڑی ہی دیر بعد میں نے اپنے لشکر کے ساتھ رکیم سے تمہارے نخلستان کی طرف کوچ کر لیا۔ وہ لشکر میں شامل ہیں، ان کے ذمے میں نے لشکر کے خیمے اپنی نگرانی میں نصب کرانے کا حکم دے رکھا ہے۔ وہ دونوں میرے خیال میں اس کام میں مصروف ہوں گے۔ حارث کی اس گفتگو سے حبیب بن عثمان مطمئن ہو گیا تھا، پھر دوبارہ بول پڑا، کلیس اور شناتر بڑے کام کے آدمی ہیں۔ برابر اور سمولا کی مہم میں انہوں نے بڑے بہترین انداز میں میرا ساتھ دیا، میری مدد کی۔ وہ دونوں انتہا درجے کے قابل اعتبار اور بھروسے کے جرنیل ہیں، اور ضرورت کے وقت بہترین انداز میں شانے سے شانہ ملا کر چلنے والے جوان ہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ جب گالس اور اسٹرابو رومنوں کے متحدہ لشکر کے ساتھ ٹکرائیں گے تو آپ کو فکرمند ہونے کی ضرورت نہیں۔ مالک، زیبال، کلیس اور شناتر آپ کے زیر کمان ہوں گے۔ اس طرح 4 جرنیلوں کے ساتھ آپ اپنا بہترین دفاع کر سکیں گے۔ رومن جب آپ سے ٹکرائیں گے تو زیادہ سے کوشش یہی کریں گے کہ اپنے آپ کو دفاع تک محدود رکھیں۔ میں مناسب وقت پر نمودار ہوں گا اور رومنوں کے کسی بھی پہلو پر اچانک نمودار ہو کر ضرب لگانے کی کوشش کروں گا۔ جس وقت میں حملہ آور ہوں تو میرے حملہ آور ہونے کی نشانی یہ ہوگی کہ میں اپنے خداوند قدوس کی کبریائی کے نعرے بلند کروں گا، اور یہی میرے حملہ آور ہونے کا اشارہ ہوگا۔ جب آپ دیکھیں گے کہ میں حملہ آور ہو گیا ہوں تو آپ اپنے سارے جرنیلوں کے ساتھ دفاع کا لبادہ پھینک کر جارحیت پر اتر آئیے گا۔ مجھے امید ہے کہ جب 2 مختلف سمتوں سے رومنوں پر حملہ آور ہوا جائے گا تو رومن ہمارے سامنے زیادہ دیر تک نہ ٹھہر سکیں گے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر صحرائے سینا میں ہم نے اس تجویز پر عمل کر لیا جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا ہے، تو ایک لمبے عرصے تک کوئی دشمن بھی ہماری طرف میلی نگاہ سے نہ دیکھ سکے گا۔ اور اگر ہم نے اپنی طے شدہ تجویز کے مطابق صحرائے سینا کے اندر گالس اور اسٹرابو کو پہلے کی طرح شکست دے دی
تو یاد رکھیے گا کہ آنے والے دنوں میں کئی سالوں تک کوئی بھی قوت مصر سے نکل کر ہم پر حملہ آور ہونے کی جرت نہیں کرے گی، بلکہ خود رومنوں کا شہنشاہ ٹائبرس بھی مزید لشکر کشی کرنے سے کافی عرصہ کے لیے سوچ و بچار سے کام لے گا۔ اس کے بعد ہم سے ٹکرانے کی کوشش کرے گا۔ جب تک حبیب بن عثمان بولتا رہا، حارث، مالک، زیبال، سعید چپ چاپ سنتے رہے۔ عین اسی وقت خیمے میں کلیس اور شناتے داخل ہوئے۔ ہاتھ کے اشارے سے حارث نے انہیں بیٹھنے کے لیے کہا، پھر مختصر سے الفاظ میں جو حبیب بن عثمان نے تجویز پیش کی تھی وہ حارث نے ان سے کہہ دی۔ ان دونوں نے بھی اس تجویز کو پسند کیا۔ پھر حارث نے حبیب بن عثمان کو مخاطب کیا، ابن عثمان، میرے بیٹے، جو تجویز تم نے بتائی ہے یہ ہمارے لیے بے حد سودمند ثابت ہو سکتی ہے۔ میں، مالک، زیبال، سعید کی طرف دیکھ چکا ہوں، یہ تینوں یقیناً اس تجویز سے متفق ہیں۔ کلیس اور شناتے بھی اپنی رضامندی کا اظہار کر چکے ہیں۔ بیٹے، تمہاری تجویز پر پوری طرح عمل کیا جائے گا۔ اب جو کچھ ہم نے کرنا ہے غور سے سنو۔ سورج طلوع ہونے کے بعد تمہاری شادی کی تیاریاں شروع کر دی جائیں گی۔ شام تک تمہاری شادی کا اہتمام کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں عریب نے اوزال سے بات کی ہے۔ شادی کے بعد اوزال کو تم لشکرگاہ میں رکھ سکتے ہو۔ لشکر میں بہت سے لشکریوں کی بیویاں بھی شامل ہیں، لہٰذا ان کی حفاظت کا عمدہ انتظام کیا گیا ہے۔ کل تمہاری شادی ہوگی، پرسوں لشکر یہاں سے کوچ کرے گا۔ سب سے پہلے تمہاری تجویز کے مطابق ہیرودیس کا رخ کیا جائے گا۔ اسے تباہ و برباد کرنے کے بعد ہم اگلا قدم اٹھائیں گے۔ حارث نے کچھ سوچا اور پھر کہنے لگا، میں نے کلیس اور شناتے کو حکم دیا تھا کہ تمہارے اور سعید کے خیمے بھی نصب کریں۔ میرے خیال میں صبح ہونے میں تھوڑی دیر ہے۔ جاؤ اپنے اپنے خیموں میں جا کر کچھ دیر سستا لو، آرام کر لو، اس کے بعد ہم اپنے کام کی ابتدا کریں گے۔ حارث کے کہنے پر سب لوگ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور اپنے خیموں کی طرف چل پڑے۔ اگلے روز بڑی دھوم دھام سے حبیب بن عثمان اور اوزال کی شادی کا اہتمام کیا گیا۔ اگلی رات بھی لشکر نے وہیں قیام کیا۔ حبیب بن عثمان اور اوزال نے میاں بیوی کی حیثیت سے وہ شب اپنی حویلی میں گزاری۔ اس سے اگلے روز لشکر نخلستان سے ہیرودیس کی طرف بڑھا تھا۔ ہیرودیس اور اس کے حواریوں کو جب خبر ہوئی کہ نبطیوں کا بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ ان کا رخ کر رہا ہے تو ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، اس لیے کہ وہ تو یہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ اب رومن براہ راست نبطیوں کے خلاف حرکت میں آئیں گے اور ان کی گزشتہ جنگوں کا نبطیوں سے انتقام لیں گے۔ ہیرودیس کے مخبر اسے یہ بھی خبریں پہنچا چکے تھے کہ رومنوں کا ایک بہت بڑا بحری بیڑا حرکت میں آ چکا ہے۔ ایک لشکر انہوں نے مصر کی سرزمین پر اتارا ہے اور باقی لشکر کو لے کر بحری بیڑا ایلا کی بندرگاہ کا رخ کیے ہوئے ہے۔ ہیرودیس کو امید تھی کہ شاید اسے جنگ میں حصہ لینے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے، اس لیے کہ رومنوں کا ایک لشکر مصر کی طرف سے نبطیوں کا رخ کرے گا، دوسرا ایلا کی بندرگاہ پر اترے گا۔ دونوں لشکر براہ راست نبطیوں کے شہر رقیم کا رخ کریں گے اور انہیں نیست و نابود کر کے رکھ دیں گے۔ لیکن یہاں معاملہ بالکل الٹ دکھائی دے رہا تھا۔ رومنوں کے دونوں لشکر ابھی اپنی نامعلوم منزلوں کی طرف تھے۔ نہ رومن ایلا کی بندرگاہ پر نمودار ہوئے تھے اور نہ ہی ان کا کوئی لشکر مصر سے نکل کر نبطیوں کی طرف بڑھا تھا۔ ہیرودیس نے بہرحال اپنا دفاع کرنے کا عزم کیا۔ جو لشکر اس کے پاس تھا وہ اسے لے کر نکلا۔ اس کا ارادہ تھا کہ نبطیوں کو اپنی سرزمین سے باہر روکے گا، لیکن جب تک وہ نبطیوں کی راہ روکتا، نبطی لشکر اس کی سلطنت میں داخل ہو چکا تھا۔ بہرحال ہیرودیس سے جس قدر لشکر مہیا ہو سکا اس کے ساتھ نبطیوں کی راہ روکی۔ جس وقت اور جہاں راہ روکی گئی وہیں حارث نے اپنے لشکر کو خیمہ زن ہونے کا حکم دے دیا، اس لیے کہ ہیرودیس اپنے لشکر کے ساتھ پہلے ہی اس کے سامنے پڑاؤ کر چکا تھا۔ ہیرودیس نے اپنے سالاروں اپنی خوبصورت بیوی ہیرودیا کے ساتھ یہ لائحہ عمل تیار کیا تھا کہ نبطیوں کے ساتھ جنگ کے لیے تاخیری حربے استعمال کیے جائیں، جنگ کو طول دیا جائے۔ اگر نبطی حملہ آور ہونے میں پہل نہیں کرتے تو جب تک وہ خود جنگ کی ابتدا نہیں کرتے اس وقت تک وہ ان کے سامنے پڑاؤ کیے رہے گا۔ اس نے اپنے سارے سالاروں کو بھی یہ تاکید کر دی تھی کہ اگر نبطیوں کے مقابلے میں جنگ میں شکست ہو تو پھر بڑی تیزی سے بھاگا جائے اور اپنے مرکزی شہر میں محصور ہوا جائے۔ شہر کی فصیل کے اوپر ہیرودیس سے پہلے ہی پتھر اور آگ برسانے کا انتظام کر رکھا تھا۔ بہرحال اس کا لائحہ عمل یہی تھا کہ اگر شکست ہو تو محصور ہوا جائے، اپنے مرکزی شہر میں نبطیوں کو داخل نہ ہونے دیا جائے، اور جب جنگ طوالت پکڑے گی تو اس جنگ کی خبر رومنوں تک پہنچ جائیں گی، لہٰذا رومن بڑی تیزی سے اس کے علاقوں کا رخ کریں گے۔ ان کی آمد کا سن کر نبطی خود ہی اپنی سرزمینوں کی طرف بھاگ جانے میں اپنی عافیت خیال کریں گے۔ دونوں لشکر صرف ایک دن ایک دوسرے کے سامنے پڑاؤ کر سکے، اس لیے کہ اگلے روز صبح ہی صبح حارث کے کہنے پر اس کے لشکر میں جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے
بڑے بڑے تبل گونج اٹھے تھے۔ تبلوں کی آواز سن کر ہیرودیس اور اس کے سالاروں کے حواس جاتے رہے۔ وہ تو یہ ارادہ کیے ہوئے تھے کہ شاید انہیں کچھ دن تک نبطیوں کے سامنے یوں ہی پڑاؤ کرنے کا موقع ملے، لیکن نبطی خود جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے بے چین تھے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے اس نے بھی اپنی صفیں درست کرنا شروع کی۔ اپنے لشکر کی صفیں درست کرنے سے پہلے حارث، حبیب بن عثمان، سعید، مالک، زیبال، کلیس اور شناتر اپنے لشکر کے سامنے ایک جگہ جمع ہوئے۔ اس موقع پر حبیب بن عثمان حارث کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، جنگ کی ابتدا کرنے سے پہلے میری ایک خواہش ہے جس کا اظہار میں کرنا چاہتا ہوں، اور میرا جو پیغام ہے وہ سارے لشکریوں تک بھی پہنچنا چاہیے۔ حبیب بن عثمان کے ان الفاظ پر حارث مسکرایا اور پھر کہنے لگا، کہو میرے بیٹے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ حبیب بن عثمان نے کچھ سوچا، پھر کہنا شروع کیا، میری خواہش ہے کہ اس جنگ کے دوران ہیرودیس اور اس کی بیوی ہیرودیہ کو زندہ گرفتار کیا جائے۔ ان دونوں کے جرم اور گناہ ایسے ہیں کہ ان دونوں کو کڑی سزا ملنی چاہیے۔ حبیب بن عثمان خاموش ہوا تو حارث کہنے لگا، میرے بیٹے، تم فکر مت کرو، میں ابھی زیبال، مالک، کلیس، شناتر کو بھیجتا ہوں۔ سارے لشکر میں یہ اعلان کر دیں گے کہ ہر صورت میں ہیرودیس اور اس کی بیوی ہیرودیہ کو زندہ گرفتار کیا جائے۔ مزید کہو کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ حبیب بن عثمان مسکرا دیا، بس اس وقت میری یہی خواہش ہے۔ اگر ہیرودیس اور ہیرودیہ زندہ گرفتار ہو جائیں تو میں سمجھوں گا کہ میں ایک خیر کا کام کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ حبیب بن عثمان کے خاموش ہونے پر حارث نے اسے مخاطب کیا، میں بھی تم سے ایک نئی بات کہنا چاہتا ہوں۔ ہمارے مخبروں نے یہ اطلاع دی ہے کہ جس وقت ہیرودیس اور ہیرودیہ اپنے لشکر کو لے کر اپنے مرکزی شہر سے نکلنا چاہتے تھے تو ہیرودیس کا بیٹا جو اس کی پہلی بیوی سے ہے اور جس کا نام اگرپا ہے، اس نے اپنے باپ کو منع کیا کہ نبطیوں کے ساتھ جنگ کی ابتدا نہ کی جائے۔ یہ بھی سنا گیا ہے کہ اگرپا نے اپنے باپ پر زور دیا کہ ان علاقوں میں ہم رومنوں کو ساتھ ملا کر خواہ مخواہ نبطیوں سے دشمنی مول لے رہے ہیں اور ان سے بار بار جنگوں کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اگرپا نے اپنے باپ کو یہ بھی مشورہ دیا کہ ہمیں نبطیوں سے صلح کر لینی چاہیے۔ کہنے والوں کا کہنا ہے کہ اگرپا نے اپنے باپ کو پیشکش کی کہ اگر وہ نبطیوں کے بادشاہ کے پاس جانا اپنی توہین سمجھتا ہے تو مجھے اجازت دی جائے، میں خود نبطیوں کے پاس جاتا ہوں، ان سے سارا معاملہ ٹھیک کر لیتا ہوں تاکہ آنے والے دور میں نبطی اور ہم پرامن زندگی گزار سکیں۔ اس نے اپنے باپ کو یہ بھی تاکید کی کہ تیز رفتار قاصد رومنوں کے دونوں لشکر کی طرف بھجوائے اور انہیں پیغام بھجوایا جائے کہ نبطیوں کے ساتھ ہماری صلح ہو گئی ہے، لہٰذا وہ واپس چلے جائیں۔ سب کہتے ہیں کہ ہیرودیس نے اپنے بیٹے کی اس پیشکش کو بالکل نظر انداز کر دیا، بلکہ اسے ڈانٹا کہ وہ نبطیوں کے ساتھ صلح کا خواہش مند ہے۔ اس موقع پر میرے عزیزوں، میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جنگ کے دوران اگرپا کا خیال رکھا جائے۔ جس وقت میں اطلاعیہ گروں نے یہ خبر دی، اس وقت میں نے یہ عہد کر لیا تھا کہ ہیرودیس سے نمٹنے کے بعد اس کے علاقوں کا حکمران اس کے بیٹے اگرپا کو بنایا جائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طبیعت سے مجھے امن پسند لگتا ہے۔ لہٰذا لشکریوں کو یہ تاکید کی جائے کہ جہاں ہیرودیس اور اس کی بیوی ہیرودیہ کو زندہ گرفتار کرنے کی کوشش کی جائے، وہاں اگرپا کو کچھ بھی نہ کہا جائے۔ اگر وہ جنگ میں گرفتار ہو جائے تو اسے باعزت رکھا جائے۔ اگر کسی کے ساتھ جنگ کے دوران اس کا سامنا ہو تو اس پر وار نہ کرے، اسے گرفتار کر لیا جائے تاکہ وہ محفوظ رہے۔ کوئی دوسرا اس پر حملہ آور ہونے کی کوشش نہ کرے۔ جنگ کے خاتمے کے بعد میں اسے گفتگو کرنا پسند کروں گا۔ حبیب بن عثمان، میرے بیٹے، مجھے یقین ہے کہ اس جنگ میں ہم ہیرودیس کو بدترین شکست دیں گے، جیسا کہ میرے اور تمہارے درمیان طے ہے۔ ہیرودیس کو شکست دینے کے بعد اس کے علاقے میں خونریزی نہیں کی جائے گی۔ اس کی شکست کے بعد نہ ہم اس کے مرکزی شہر کی طرف جائیں گے۔ اگرپا گرفتار ہو جاتا ہے تو اسے میں بڑی عزت اور احترام کے ساتھ رکھوں گا اور اسے اس کے باپ کی جگہ حکمران بناؤں گا، بلکہ میں اس سے بھی بڑا قدم اٹھانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ جس وقت ہیرودیس کو شکست ہوگی تو تم جنوب کی طرف پیش قدمی کرنا، جیسا کہ پہلے سے طے شدہ ہے کہ میں ایک منزل پیچھے رہ کر تمہارے پیچھے پیچھے آؤں گا۔ تم جنوب کی طرف بڑھتے ہوئے پلاطس پر بھی حملہ آور ہونا اور اس کی پوری طاقت کو کچل کر رکھ دینا۔ جو بھی رومن لشکری تمہیں نظر آئے اسے قتل کرتے چلے جانا۔ اس طرح فلسطین کی سرزمین میں رومنوں کا پوری طرح صفایا کر دیا جائے گا اور پورے فلسطین کا حاکم اگرپا کو بنایا جانا چاہیے تاکہ آنے والے دنوں میں فلسطینیوں اور نبطیوں کے درمیان امن رہے اور دونوں قومیں اپنے اپنے علاقوں کے اندر باعزت زندگی گزار سکیں۔ ایک اور بات جو میں تمہیں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس جنگ کے بعد اگر میں اگرپا کو فلسطین کا حاکم مقرر کرنے میں کامیاب ہو گیا تو نہ اس سے کوئی خراج وصول کیا جائے گا، نہ اس پر کوئی جنگی جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ حارث کی اس تجویز سے سب نے اتفاق کیا
اس کے بعد حارث کے کہنے پر مالک، زبال، کیس، شناتر، سعید اور حبیب بن عثمان اپنے اپنے لشکروں میں گھس گئے اور اپنے اپنے لشکریوں کو تاکید کرنے لگے کہ جنگ کے دوران ہر صورت میں ہیرودیس، اس کی بیوی ہیرودیہ اور ہیرودیس کے بیٹے اگرپا کو زندہ گرفتار کیا جائے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔